السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا۔ وقال الله تعالى أيضا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا۔ وقال اللہ تعالی اذن واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من آلہ وحکما من آلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ وقال ايضا ایما امرأۃ سالت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علی رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں طلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو رہنمائی ہے، قرآن و حدیث کی جو رہنمائی اور تعلیمات ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اگرچہ طلاق کا عنوان اور موضوع بہت وسیع ہے اور ایک خطبے میں طلاق سے متعلق تمام تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش رہے گی کہ طلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو بنیادی اور ضروری تفصیلات ہے وہ ہمارے علم میں، ہمارے ذہن میں رہے۔ اگرچہ آج کے اس دور میں اور آج کے ان حالات میں طلاق کے موضوع کو، طلاق کے عنوان کو بہت زیادہ گنجلک بنا دیا گیا ہے۔ جو چیز صحیح طور سے عمل میں نہیں ہوتی تو اس کو سمجھنا سمجھانا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور جو چیز صحیح طور سے عمل میں ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ آج اسلام کے حوالے سے معاملہ ہمارا یہی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ معاشرے میں عمل میں نہیں ہے، یا خود مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی آسان باتیں، قرآن و حدیث کی آسان باتیں بھی بہت مشکل لگتی ہے۔ طلاق کے حوالے سے اگر ہم قرآن و حدیث کی رہنمائی کا جائزہ لیں تو یہ عین فطرت کے مطابق بھی ہے اور عین عدل و انصاف کے مطابق بھی ہے۔ نکاح ہی سے جڑا ہوا یہ عنوان اور موضوع ہے، اور نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت ایک رشتے میں بنتے ہیں
اور طلاق کے ذریعے سے اس رشتے کو ختم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ کوشش کرنے کے بعد بھی بہت ساری اجتماعیتوں میں وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، اتحاد اور اتفاق نہیں ہو پاتا۔ اگر طلاق اسلام میں نہیں ہوتا، خلا نہیں ہوتا، فسخ نکاح نہیں ہوتا، تو یہ اسلام پر بہت بڑا الزام بھی ہوتا اور اسلام کا بہت بڑا نقص بھی ہوتا۔ تو اسلام یہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے، عین عدل و انصاف کا دین ہے۔ طلاق کی اہمیت اور طلاق کی ضرورت ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جو طلاق کو لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ طلاق کے معنی یہ میاں بیوی کے رشتے کا خاتمہ ہے، آزادی ہے۔ لفظی معنی طلاق کے آزادی کے ہیں کہ ایک بیوی شوہر کی زوجیت سے آزاد ہوتی ہے اور شوہر بیوی کی زوجیت سے حقوق سے آزاد ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کسی کو رکن بناتے وقت، ممبر بناتے وقت یہ گارنٹی دے کہ تمہاری جو ممبرشپ ہے وہ تا حیات ہے، زندگی بھر کے لیے، جب تک زندگی ہے تب تک تم اس پارٹی کے رکن بنے رہوں گے، ممبر بنے رہوں گے۔ لیکن کسی پارٹی نے اور کسی بھی جماعت نے یہ اپنے پاس اصول نہیں رکھا کہ تا حیات ممبرشپ کہ ہمارا اور تمہارا معاملہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، صرف موت ہی سے ختم ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پارٹی نے یہ جرأت اور ہمت نہیں کی۔ ہاں، ہر پارٹی اور ہر جماعت کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا معاملہ اس وقت تک رہے گا جڑا ہوا جب تم ذمہ داری کو ادا کرتے رہو گے۔ پارٹی کے جو کام ہے، پارٹی کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اجتماعیت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان کا لحاظ اور خیال تم کرو گے تو تمہارے ممبر رہو گے۔ اور اگر تم نے پارٹی کی خلاف ورزی کی، ہمارا اور تمہارا نہیں بنا، عام فہم لفظوں میں ہمارا اور تمہارا اگر نہیں پٹا تو ہم الگ ہو جائیں گے، ہم الگ کر دیں گے یا پھر تم نے الگ ہو جانا۔ اور یہ عین عدل انصاف کی بات ہے۔ اگر کسی جماعت اور کسی پارٹی میں کسی کو ممبر بناتے وقت یہ بات ہوتی کہ زندگی بھر تم کو ممبر بن کر رہنا ہے اور تم کبھی الگ نہیں ہو سکتے، تو یہ ظلم کی بات ہوتی، یہ بدنظمی کی بات ہوتی کہ زبردستی کیسے رہیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کسی پارٹی اور کسی جماعت کو کسی بھی رکن کے لیے تا حیات زندگی بھر کی ممبرشپ نہیں دینا چاہیے، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ جب تک وہ ہے تب تک وہ رشتہ باقی رکھنا چاہیے، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو پھر علیحدگی ہو جانا چاہیے۔ وہ بھی اسلام کے اس طلاق پر اعتراض کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بدنظمی پھیلے گی تا حیات ممبر دینے کے بعد، تو میاں بیوی کا رشتہ یہ بھی ایک تنظیم ہے نا، اس میں ایک امیر ہوتا ہے، اس میں ایک مامور ہوتا ہے۔ بیوی کی حیثیت مامور کی ہے اور شوہر کی حیثیت امیر کی ہے، اور پھر یہ تنظیم کے ذریعے سے، امیر اور مامور کے ذریعے سے پھر ایک طرح سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اور پھر اسی مثال کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ دوسرا اعتراض عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے نکاح کے سلسلے میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، شوہر کی رضامندی ضروری ہے، عورت کی رضامندی ضروری ہے، مرد کی رضامندی ضروری ہے، بغیر دونوں کی رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا۔ تنظیموں کا معاملہ بھی یہی ہے، جماعتوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ زبردستی کسی کو رکن نہیں بنایا جا سکتا، ممبر نہیں بنایا جا سکتا،
اور ممبر بناتے وقت دونوں کی رضامندی ضروری ہے. جماعت کے ذمہ داروں کی، صدر کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور جو جماعت میں پارٹی میں داخل ہو رہے ہیں ان کی رضامندی بھی ضروری ہے. لیکن کسی کو پارٹی اور جماعت سے نکالتے وقت تو دونوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے. یہاں پر بھی اس اعتراض کا ادالہ ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے سلسلے میں جس طرح سے مردوں کو آزادی حاصل ہے، ان کا اختیار اسلام نے اس کو دیا ہے، تو بیوی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ تو پھر ممبروں کو اور ارکان کو پھر پارٹیوں نے، جماعتوں نے وہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ اختیار صرف اپنے پاس ہی کیوں رکھا کہ رکن اور ممبر چاہیں وہ پارٹی میں، جماعت میں رہنا بھی چاہے، لیکن جماعت اگر نہیں چاہتی ہے، صدر اور سیکریٹری اگر نہیں چاہتا ہے، امیر نہیں چاہتا ہے، تو اس کو، اس ممبر اور رکنوں کو تنظیم سے نکال دیا جاتا ہے، علیحدہ کر دیا جاتا ہے. پھر وہاں اس کی رضا اور اس کی اجازت ضروری نہیں سمجھی جاتی کہ اس کی طرف سے بھی اجازت ہونا. اگر وہ نکلنے پر آمادہ ہیں، پارٹی اور جماعت چھوڑنے پر آمادہ ہیں، تبھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں. اور اگر یہ شرط ہوتی تو تنظیم یہ کہیں گی، امیر یہ کہیں گا، یہ تو بڑی بدنظمی کی بات ہوتی، بڑی بدنظمی کی بات ہوگی. پارٹی میں تو ہماری چلے، امیر کی چلے گی نا. تو اسلام نے وہی تعلیم دی ہے کہ دونوں ایک اجتماعیت میں جب جڑے تو دونوں کی رضامندی تو ضروری ہے، لیکن جب علیحدگی کی بات ہے تو اس میں اختیار مردوں کو دیا گیا، اور عورت نہ بھی چاہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. جس طرح سے کوئی ممبر، کوئی رکن پارٹی سے نکلنا نہ بھی چاہے، جماعت سے نہ بھی نکلنا چاہے، تو بھی وہ پارٹی سے اور جماعت سے وہ نکل جاتا ہے. ایسی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. ہاں، اگر کوئی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو زوجیت سے نکالے گا، علیحدہ کرے گا، وہ گناہگار ہوگا، اور سخت ترین تنبیہ اور وعید ہے. طلاق کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایات ہے، طلاق تو ایک حل ہے، طلاق حکم نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے. طلاق ایک حل ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نبھ رہا ہے تو پھر عدل بھی یہی کہتا ہے کہ خام کا دونوں کو مصیبت پریشانی میں نہ ڈالا جائے. شوہر بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، اور دونوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے. تو آج بھی جن قوموں میں، جن دھرموں میں یہ طلاق پر پابندی ہے اور اس کو جیون کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، جیون کا ساتھی، کہ جب تک زندگی ہے تب تک یہ رشتہ باقی رہے گا، تو پھر وہاں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں. تو بہتر تھا نا طلاق کے ذریعے سے علیحدہ ہو جائے، خلا کے ذریعے سے علیحدہ ہو جائے، فسخ کے نکاح کے ذریعے سے علیحدہ ہو جائے. زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، خود کی زندگی کا خاتمہ کر دینا. اگر وہ کمزور ہے اور طاقتور ہے تو پھر بیوی کی زندگی کا خاتمہ کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ آج بھی زیادہ تر جو خودکشی کے معاملات ہیں میاں بیوی معاشرت کے حوالے سے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن معاشرہ طلاق کو پسند نہیں کرتا. حکومت میں طلاق کو اہمیت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، تو پھر یا تو وہ اپنا خاتمہ کر لیتا ہے اگر وہ کمزور ہے، نہیں بیوی کا قتل کر سکتا تو پھر اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. بیوی اگر نہیں نکل سکتی تو پھر وہ اپنا خاتمہ کر لیتی ہے. اور پھر کیسے بھی ایسے واقعات بھی ہے کہ بیوی پھر کسی کا ساتھ لے کر، کسی کا سہارا لے کر وہ شوہر کا قتل کر دیتی ہے، وہ شوہر کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور بے شمار اخبارات میں اس طرح کے واقعات مہینوں میں نہیں، ہر دن آتے رہتے ہیں. تو اسلام نے معاشرے کو الجھن میں نہیں ڈالا، میاں بیوی کو الجھن میں نہیں ڈالا. کوشش تمہیں کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے یہ رشتہ نبھے، اس میں اختلاف پیدا نہ ہو. سورہ نساء کی میں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی. یہ سورہ نساء کی 2 آیتوں میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے جو میاں بیوی کو جو ہدایات دی ہے
معاشرے کو جو ہدایات دی ہے، ان ہدایات پر اگر عمل کرے میاں بیوی اور خاندان کے ذمہ دار افراد، تو آج جو بیجا طلاقیں ہو رہی ہے تو ان میں بہت حد تک کمی آ جائیں گی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 90% کمی آ جائیں گی۔ لیکن چونکہ کوشش کرنے کے بعد بھی طلاق کی ضرورت پڑ سکتی ہے، طلاق کا موقع آ سکتا ہے، خلا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خلا کا موقع آ سکتا ہے، تو اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام نہیں رکھا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجرہن فی المضاجع، طلاق سے پہلے میاں بیوی کے تنازع کو دور کرنے کے سلسلے میں اسلام نے ایک طرح سے 5 تدبیریں رکھی ہے۔ چھٹے نمبر ہے طلاق کا اور خلا کا۔ اس رشتے کا جو نمبر ہے، خاتمے کا جو نمبر ہے، وہ ہے 6 نمبر۔ لیکن مسئلہ اور پریشانی یہی ہے کہ ہم اسلام کو صرف باتوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے اور معاشرے میں غیر اسلامی فکر اور غیر اسلامی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات کی اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں اپنا رنگ نہیں دکھاتی جب معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میاں بیوی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زبردستی اسلام اپنی خوبی کیسے دکھائے گا، اپنے جوہر کیسے دکھائے گا؟ تو جو اسلام نے 5 تدبیریں رکھی ہے، 3 تدبیروں کا تعلق میاں بیوی کے تنازع کے حل کا تعلق، 3 تدبیریں تو وہ ہیں جو براہ راست میاں بیوی سے تعلق رکھتی ہے، اور 4تھی تدبیر وہ میاں بیوی کے ذمہ داروں سے، خاندان کے ذمہ دار افراد سے تعلق رکھتی ہے، اور 5ویں تدبیر وہ اسلامی عدالت سے تعلق رکھتی ہے، وہ دارالقضاء سے تعلق رکھتی ہے، اور وہاں پر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہے 6 نمبر پر طلاق۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور اگر تمہاری عورتیں نافرمان ہیں، تمہیں ڈر اندیشہ ہو عورتوں کی نافرمانی سے کہ شوہر کی وہ بات کو نہیں مان رہی ہے، تو فعظوہن، تو اس تنازع کا پہلا حل انہیں نصیحت کرو۔ اور یہی بات مرد کے لیے بھی ہے، مرد کی طرف سے اگر زیادتی ہے، مرد کی طرف سے اگر نافرمانی ہے، تو بیوی شوہر کو نصیحت کرے، یا نصیحت کے سلسلے میں کسی اور کا وہ سہارا لے، خود وہ نصیحت نہیں کر سکتی تو گھر کے کسی ذمہ دار فرد کے ذریعے سے اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو دوسری تدبیر ہے واہجرہن فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو۔ جو جنسی تعلقات ہے، گھر سے باہر نکالنے کی تعلیم نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکال دو، گھر میں رہتے ہوئے اپنی تھوڑی ناراضی دکھاؤ، اور وہ جو مخصوص جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، وہ مخصوص تعلقات ختم کر دو، عارضی طور پر، ٹیمپروری۔ بیوی میں اگر احساس ہوگا تو یہ شوہر کی ناراضی اور اس کے علیحدگی کا اثر اس پر ہوگا، اور اگر شوہر میں قصور ہوگا، شوہر کی طرف سے زیادتی ہوگی، تو بیوی کی اس ناراضگی کا شوہر پر اثر ہوگا اور اپنے طرز عمل کو بدل لے گا۔ دونوں طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی اگر اس سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں تنبیہ کرو، سزا دو، لیکن وہ سزا جو ایک استاد اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، وہ سزا جو ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ مقصد ظلم نہیں ہوتا، مقصد لڑائی نہیں ہوتی، مقصد نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، مقصد صرف تعدیب ہوتا ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، لیکن اس سزا کی بھی حد بندی کر دی گئی کہ اس سے کوئی زخم نہ آئے اور اس سے کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، نہ زخم آئے، نہ خون نکلے، ایسی جس میں دل سوزی ہو، جس میں نرمی کا پہلو بھی ہے۔ استاد اور شاگردوں کی سزا سمجھ کر میں آسان ہے سمجھنا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو سزا دیتا ہے نافرمانی، سرکشی پر، تو اس کو سامنے رکھ کر یہ بھی سمجھنا آسان ہے، اس کو کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ شوہر پر ہاتھ اٹھائے، وہاں اور زیادہ فساد برپا ہوگا۔ اسلامی عدالت کے ذریعے سے
خاندان کے ذمہ دار افراد کے ذریعے سے، اسلامی تنظیم کے ذریعے سے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ معاشرہ آزاد ہے، اسلام میں اجتماعی زندگی کے بغیر، امیر کے بغیر کوئی دینی ایمانی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اگر معاملہ ایسا آ گیا کہ شوہر جو ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بیوی امیر سے شکایت کریں گی، لا اسلام الا بجماعت، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ضرورت ہے مختصر سزا دینے کی، وہ جماعت کی طرف، وہ تنظیم کی طرف ہے، وہ عدالت کی طرف یہ کام ہے۔ اب یہ 3 تدبیریں تو وہ ہیں جن کا براہ راست میاں بیوی کے طرز عمل سے تعلق ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر کام نہ چلے، یہ 3 تدبیروں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، 3 چھڑیاں لگانے کے بعد بھی وہ تنازع نہ چھنے، نہ حل ہو، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو خطاب کر کے کہا، معاشرے کے ذمہ دار افراد کو خطاب کر کے کہا کہ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم اس بات سے ڈرو، اب اندیشہ ہو جائے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ پھٹ جائے گا، یا تو وہ کھلا ہو جائیں گی یا پھر طلاق ہو جائے گا، کھلا ہوں گا یا طلاق ہوں گا یا اور کوئی فسخ کی نکاح کی صورت ہوں گی، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ایک حکم، ایک ذمہ دار، ایک منصف، ایک ثالث مرد کے شوہر کے رشتہ داروں کی طرف سے لیا جائے، وہ حکم من اہلیہا، اور ایک ثالث، ایک حکم، ایک ذمہ دار بیوی کے خاندان کی طرف سے۔ حکم کا لفظ استعمال کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ ثالث کس قسم کا ہو۔ حکم کا لفظ اس میں حکمت کا مفہوم بھی ہے، فہم اور بصیرت۔ خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لڑانے والے بھی ہوتے، جوڑنے والے بھی ہوتے، سمجھنے والے بھی ہوتے، نہیں سمجھنے والے بھی ہوتے۔ تو حکم کا مطلب ہے سمجھنے والے، معاشرے میں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، تو ایسے افراد کو منتخب کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ لیکن آج معاشرے کا طرز عمل کیا ہے؟ معاشرے کا طرز عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کی وہ 3 تدبیریں اگر کام نہیں کر سکی اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، تو معاشرے میں جو سب سے زیادہ بے دین ہوتے ہیں ان کے پاس مسئلہ لے جایا جاتا ہے، خاندان میں جو سب سے زیادہ بے دین ہوتے ہیں تو ان کے پاس معاملہ لے جایا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جن کو دین کا، اسلام کا علم نہیں ہے، تو وہ کیا یہ حکم کی ذمہ داری ادا کریں گے، اور وہ کیا ثالثی کی ذمہ داری ادا کریں گے؟ حکم کے متعلق یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں حکم اگر اصلاح کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں موافقت ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا۔ اگر وہ دل کے ارادے سے، دل سوزی سے اگر وہ کوشش کریں گے کہ جن کا تنازع دور ہو جائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن عام طور سے یہ تنازع کے حل کے سلسلے میں میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہوتا یہ کہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ جوڑ نہیں کرنا ہے، طلاق کرنا ہے، رشتے کو ختم کرنا ہے، تو پھر کیا رشتے کو جوڑنے کی توفیق ملے گی؟ آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے نقطہ نظر کے تابع ہوتی ہے، نیت کے تابع ہوتی ہے۔ جب ذمہ داروں نے طے کر لیا کہ رشتے کو ختم کرنا ہے، ثالث نے، حکم نے طے کر لیا کہ رشتے کو ختم کرنا ہے، تو جوڑنے کے الفاظ اور موافقت کے الفاظ وہ زبان پر آ ہی نہیں سکتے، اور اگر آئیں بھی تو وہ صرف ظاہری ہوں گے، وہ اوپر ہی اوپر ہوں گے۔ لیکن دل سے اگر دونوں نے طے کیا کہ یہ رشتے کے اندر سے تنازع ختم ہو جائے اور دونوں کے اندر میل ملاپ پیدا ہو جائے، ازدواجی زندگی کا خاتمہ نہ ہو، تو یقیناً اللہ نے کو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کو اس کی توفیق، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کے سلسلے میں جو تصور دیا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ چیزوں میں، بہت مجبوری میں، آخری درجے میں
اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ حکم سے بھی اگر کام نہ چلے تو پھر 5ویں نمبر پر ہے اسلامی عدالت دارالقضاء، کہ وہاں پر اس تنازع معاملے کو پیش کیا جائے اور پھر وہاں سے جو کچھ فیصلہ ہوگا، جو کچھ رہنمائی ہوگی اس کو وہ قبول کرے۔ 3 رشتے کے خاتمے کے لیے اسلام نے 3 الفاظ استعمال کیے، اور حکم کے لحاظ سے دونوں کے 3 الگ الگ درجے بھی ایک طرح سے۔ پہلے نمبر رشتے کے خاتمے کا جو پہلا عمل، پہلی چیز وہ ہے طلاق، جو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے، اور اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوی کو جو حق اسلام نے دیا وہ ہے خلا کا حق، علیحدگی چاہے، خلا علیحدگی، لیکن وہ خلا بھی اس وقت مکمل ہوگا جب کہ شوہر اس خلا کو منظور کرے گا۔ طلاق اور خلا میں فرق صرف یہی ہے کہ طلاق کی پہل وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے اور خلا کی پہل بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن منظوری بہرحال شوہر کو دینی ہوگی۔ لیکن معاملے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر نہ طلاق دینے تیار ہے اور نہ خلا منظور کرنے تیار ہے، تو اسلام نے پھر بھی عورت کو مجبور نہیں رکھا، مظلوم نہیں رکھا، بے بس نہیں رکھا کہ آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہی باقی نہیں، اس کے لیے تیسرا راستہ باقی ہے، فسخ نکاح۔ لیکن اس کا تعلق ہے اسلامی عدالت سے، دارالقضاء سے، یا معاشرے کے کسی ذمہ دار فرد سے، قاضی سے، کہ عورت اپنا مقدمہ پیش کرے کہ ہم دونوں کا نباہ بھی نہیں ہو سکتا، شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں خلا کا تقاضا مطالبہ کر رہی ہوں، خلا بھی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اسلام نے دارالقضاء کو، شرعی عدالت کو حق دیا، قاضی کو حق دیا کہ اگر بیوی کا تقاضا اور مطالبہ واجبی ہے اور شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، صحیح طور سے وہ زندگی کے گزارتا بھی نہیں اس کے ساتھ اور طلاق بھی نہیں دیتا، خلا بھی منظور نہیں کرتا، تو پھر عدالت کو یہ حق حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں فسخ نکاح، اور اس میں شوہر کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شوہر اس کو نہ بھی مانے تو بھی وہ طلاق ہو جائیں گی۔ فسخ نکاح کے معنی نکاح کا خاتمہ، فسخ ہو جانا، کینسل ہو جانا، منسوخ ہو جانا، تو یہ عدالت کو حق حاصل ہے، وہ ضروری کارروائی کے بعد دارالقضاء اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ اور کون سی صورت ہو سکتی ہے انصاف پر مبنی؟ جو بھی اس میں غور و فکر سے سوچے گا تو یہ کہیں عین عدل و انصاف پر مبنی ہے اسلام کی تعلیم، طلاق بھی انصاف پر مبنی ہے، خلا بھی انصاف پر مبنی ہے، اور فسخ نکاح بھی اسلام پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو عام طور سے آج دو طرح کے طرز عمل اور 2 طرح کے کردار ہیں۔ 2 طرح کے کردار طرز عمل اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگ طلاق کا غلط استعمال کرتے، جہاں پر طلاق کی ضرورت نہیں ہے، خلا کی ضرورت نہیں ہے، فسخ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی طلاق کو پہلے رکھتے ہیں، خلا کو پہلے رکھتے ہیں، نکاح کے خاتمے کو پہلے رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور ایک دوسرے کنارے پر بھی یہ لوگ، اور اس وجہ سے بھی معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ وہ دوسرا کنارہ کیا ہے کہ جہاں پر طلاق کے بغیر معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا، خلا کے بغیر مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، فسخ کے نکاح کے بغیر معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر بھی طلاق کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں، طلاق نہیں چاہیے، خلا نہیں ہونا، فسخ کے نکاح بھی نہیں ہونا، زبردستی، تو پھر زبردستی میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، زبردستی میں قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور آج معاشرے میں اس طرح کے افراد بھی ہے کہ جہاں پر طلاق کے بغیر معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا تو وہاں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے نا، وہاں پر طلاق، اسلام نے جو طلاق کو جائز رکھا، خلا کو جائز رکھا، فسخ نکاح کو جائز رکھا، تو طلاق کا سہارا لینا چاہیے، فسخ نکاح کا سہارا لینا چاہیے۔ آج جو معاشرے میں جو حالات ہے، ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، چل رہا ہے معاشرے میں، عائشہ نامی ایک لڑکی کا ویڈیو جس نے خودکشی کی، احمد آباد کی جو ایک ندی ہے، کیا ندی کا نام، سابرمتی ندی کے پول پر سے کود کر اس نے اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی۔
راجستھان میں بیائی گئی تھی جالور میں عارف خان سے، اس کی تفصیلات آئی ہوئی ہے۔ دعوت کا جو ہفتہ روزہ اخبار ہے ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون اسی پر مبنی ہے، جو جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہے ریاستی سطح کے، انتظار نعیم جو مرکزی سطح کے ذمہ دار جماعت اسلامی کے، تو اس سلسلے میں مضمون ہے دونوں کا بھی، اس میں احتسابی پہلو انہوں نے پیش کیا۔ غلطی تو اس میں ہے اس کی بھی، سب خاندان کی بھی، لیکن ملت بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ غلطی کا پہلو کیا ہے؟ عائشہ کے جو والد ہے لیاقت خان، انہوں نے بعد میں تفصیلات پیش کی کہ نکاح کو، شادی کو 3 سال ہو گئے، 2018 میں شادی ہوئی، اور شادی کے بعد سے جو وہ لڑکی کا شوہر ہے عارف، وہ مختلف ذریعوں سے وہ روپیے پیسے ایٹ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ہم دیتے جا رہے ہیں، اور اس کے تعلقات ایک دوسری لڑکی سے، اور روپیے پیسے جو کچھ ہم دیتے وہ دوسرے لڑکی پر لگاتا ہے، سب کو کرتا ہے۔ تو عارف صاحب کو بھی، عارف میں وہ لیاقت خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے تھا لڑکی کے والد کو کہ طلاق ایسے وقت کے لیے نہیں تو اور کہاں کے لیے ہے، کھلا ایسے وقت ایسے معاملے میں نہیں تو اور کہاں کے لیے۔ اور لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ زندگی کا خاتمہ کیا آخری حل ہے، جب شوہر اتنا یوں سمجھے ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، صحیح نباہ کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر یہ جو کچھ معاشرے میں آج ہے اور حکومت کی طرف سے بھی کہ یہ جو طلاق اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ہے یا غربت کی وجہ سے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس میں وعدے کیا۔ دونوں بھی تعلیم یافتہ ہیں، وہ عارف جو اس کا شوہر ہے وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ ڈگری اس کے پاس ہے، اور جو عائشہ نام کی لڑکی جس نے خودکشی کی وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور غربت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی خوشحال ہے۔ عارف بھی جو تو خوشحال ہے، اور وہ لڑکی بھی جو تو ایک کوآپریٹو بینک میں ملازم تھی۔ دراصل اسلامی تعلیمات زندگیوں سے دور ہے، دینی تعلیمات سے خالی غریب ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات کے متعلق کلاش ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے یہ تو مسلموں میں تو کم ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہیں، لیکن شاید اس واقعے کو ہوا اس لیے زیادہ ملی کہ اس نے خودکشی سے پہلے وہ ایک ویڈیو اس نے وائرل کیا، اور اس لیے وائرل کیا کہ وہ عارف سے شوہر سے اس کی جو بات چیت ہوئی تنازع کے سلسلے میں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ خودکشی کر رہی ہے تو اس کا ویڈیو بنا کر ڈال دینا، تو اس نے ڈال دیا۔ لیکن اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی لڑکیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے خاتمے سے بہتر ہے نا خلا کا تقاضا اور مطالبہ، کہ ہم ایسے ظالم شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو ہم سے روپیے پیسے ایٹتا ہے اور دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن شاید جس معاشرے سے تعلق ہوگا، شاید نہ طلاق کا علم انہیں ہوگا پورے طور سے، نہ خلا کا علم ہوگا، نہ فسخ نکاح کا علم ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو ان کا ذہن جا رہا ہوگا کہ یہ طلاق کے بعد کیا ہوگا۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے پیدا کرتا ہے، خلا کے بعد بھی بہت سارے واسطے پیدا کرتا ہے، اور اس کا موقع نہیں، ورنہ قرآن مجید میں سورہ طلاق ہے، اور طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایتیں ہیں تو ان میں سے ایک اہم ہدایت 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ طلاق کے سلسلے میں مرد کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ میں نے طلاق دے دیا تو بعد کی زندگی کیسے ہوگی، شوہر کے بیوی کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ بعد کی زندگی کیسے گزریں گی، تو اس موقع کی وہ ہدایتیں جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور کتنے معاشرے میں ایسے معاملات ہیں، واقعات ہیں کہ پہلے شوہر سے تو زندگی صحیح طور سے نہیں گزر رہی تھی ازدواجی، لیکن دوسرا نکاح ہوا، زندگی میں چین و سکون آ گیا۔ پہلی بیوی کے ساتھ تو زندگی صحیح طور سے نہیں گزر رہی تھی، لیکن طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، دوسری سے نکاح ہوا تو زندگی چین سکون کے راستے پر آ گئی۔ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ البتہ اسلام نے طلاق دینے کے سلسلے میں جو طریقہ وضع کیا وہ یہ کہ بیک وقت 3 طلاق دے دینا، بالکل یہ ایک ہی سانس میں ایک ہی مجلس میں رشتے کا خاتمہ کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔
ایک مجلس میں ایک طلاق، ایک مہینے میں ایک طلاق دی جائے، طلاق رجی، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی جائے. اور یہ طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے، رجت کے معنی وہ لوٹانے کے، واپس کرنے کے. 3 مہینے کے اندر اندر جو عدت مدت ہے 3 ہے، یہ ماہواری کی جو مدت ہوتی ہے، شوہر کو حق حاصل ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، نئے سرے سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر 3 مہینے کے اندر اندر اس نے رجوع نہیں کیا اور بعد میں پھر دونوں ملنا چاہ رہے ہیں تو پھر آسانی کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے مل سکتے. تجدید نکاح، کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنا پڑے گا. وہ 3 طلاق کے بعد ایک جو صورت پیش آتی ہے تو وہ صورت سے نہیں گزرنا پڑے گا، دونوں آپس میں نکاح ہو جائے گا. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، نئے مہر کے اقرار کے ساتھ، طے ہونے کے ساتھ نکاح ہو جائے، بس کافی ہے. لیکن عام طور سے معاشرے میں لوگ اس کا سہارا نہیں لیتے اور ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں. تو یہاں سے پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور شریعت نے جو سہولت رکھی ہے اور جو گنجائش رکھی ہے کہ طلاق کے بعد بھی دونوں کے اندر میں موافقت پیدا ہو اور یہ رشتے کا خاتمہ طلاق پر نہیں بلکہ دونوں کے میل ملاپ پر ہو، تو اس کی صورت باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. تو طلاق کو ایک طرح سے نہ آسان سمجھا جائے کہ بس مسئلے کا حل طلاق ہے، اور نہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ کتنے بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائے اور کیسے بھی حالات آ جائے تو طلاق ہمارے لیے بالکل حرام چیز ہے، ممنوع چیز ہے. یہ دونوں کے درمیان میں ہے. اسلام کی تعلیم جہاں تک ہو سکے اس رشتے کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جوڑے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بغیر کسی سبق اور بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی رشتہ ختم کر دیتا ہے تو حدیث میں نے شروع پڑھی تھی، پر آخر میں اسی کی تذکیر خود میرے لیے اور آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایما امرات سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما بات فحرام علیہ رائحۃ الجنہ. جو عورت بغیر کسی عذر شرعی کے شوہر سے طلاق کا تقاضا اور مطالبہ کرے گی، خلا مانگے گی، طلاق مانگے گی، تو فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. جو شریعت عورتوں کے لیے وہی شریعت مردوں کے لیے بھی ہے. تو مرد اپنے آپ کو اس سے آزاد نہ سمجھے، طلاق دینے والے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں تو صرف عورت کا تذکرہ ہے. نہیں، اسی پر منطبق کر کے. اور قیاس بھی ایک اسلام کا ایک حکم اور ایک اہم قسم ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے بات سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی شوہر بغیر کسی شرعی عذر کے بیوی کو طلاق دے گا یا طلاق پر مجبور کرے گا، خلا پر مجبور کرے گا، فسخ نکاح پر مجبور کرے گا، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی سخت تنبیہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ جنت صرف جنت ہی حرام نہیں، جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جنت سے متعلق یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے کہ 500 مسافت سے دوری سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. 500 سال سفر جو اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا، زیادہ سے زیادہ تیز رفتار جو سفر تھا وہ گھوڑے کا سفر تھا، تو 500 سال کی مسافت کی دوری پر جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن جنت سے وہ اتنے دور رکھے جائیں گے کہ جو بغیر کسی عذر کے طلاق دے دیتے مرد، تو جنت کی خوشبو بھی محسوس سن نہیں سکیں گے. وہ خواتین، وہ عورتیں جو بغیر کسی سبب کے طلاق مانگتی ہے، خلا مانگتی ہے، تو جنت کی خوشبو ان پر حرام ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہم کو نکاح کی نعمت عطا کی ہے، ازدواجی زندگی کی جو نعمت عطا کی ہے، تو اس کی ہم قدر کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کو ہم باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوشش کرنے کے بعد بھی اگر پھر نکاح کی وہ خیر و برکت ہمیں حاصل نہ ہو، معاشرے کے کسی فرد کو حاصل نہ ہو، تو وہ آخری درجے میں پھر وہ طلاق کا سہارا لے، کوئی خاتون خلا کا سہارا لے، خودکشی کے مقابلے میں، دوسرے کے مارنے کے مقابلے میں، ظلم کرنے کے مقابلے میں، یہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا سہارا لے، تو اس طرح کے واقعات معاشرے میں جو رونما ہو رہے ہیں اور بھی زیادہ رونما ہوں گے. تو ایسے واقعات سے خود بھی ہم بچ سکتے ہیں اور ہم معاشرے کو بچا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔